بے شک یہ خداوند متعال کی دی ہوئی سعادت ہے جو ہم شاید دنیا میں رہتے ہوئے اتنا احساس نہ کر سکیں، لیکن جیسے ہی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تب بعض کو کم سے کم اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت کیا نعمت تھی، جب اس کو نظر آتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم سے نبی اور اولاد نبی کے تابع ہے، جس کو یہاں پر بعض جاننے والے بیان کرتے ہیں تو شاید لوگوں کو سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اب جو کچھ ہے وہ محمد و آل محمد ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اس وقت پھر انسان کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے، میں نے زندگی میں ہر وقت ان کی خاطر کیوں نہیں گزارا۔ خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بعض لوگ جو خدا نہ کرے نعوذ باللہ نبی کی ذات سے دشمنی کرتے ہیں، وہ جب اس دنیا میں پہنچتے ہیں تو صرف اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، یہ میں نے کیا ظلم کیا، کیوں نبی سے دشمنی کی۔ تو ہم الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھا ہے، خداوند تعالیٰ کا بڑا لطف ہے، بڑا کرم ہے۔ ہم جب اس دنیا میں جائیں تو ہمیں ان سے محبت اور ان کی راہ میں کی جانے والی خدمات کو دیکھتے ہوئے صرف ایک افسوس ہوگا، زندگی کا باقی حصہ بھی ان کی خدمت میں کیوں نہیں گزارا، بس یہ ہوگا۔ اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے زندگی ان کے راستے پر گزرے گی کیسے۔ اب اس کے لیے بھی انہوں نے قوانین دیے ہوئے۔ پچھلے سال جب میں حاضر ہوا تھا تو کچھ موضوعات پہ بات ہوئی تھی مولا، اور وہ بھی مولا 8ویں امام کے ہی حوالے سے تھی، لیکن بہرحال مجھے بھی یاد آ جائے بڑی بات ہے، آپ کو کہاں سے یاد رہے گا، یہ تو ناممکن ہے تقریباً۔ لیکن بس اتنا عرض کروں گا کہ اہل بیت سے سیکھنے میں جو ایک چیز بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، ہر ان کا فرمان ظاہر ہے سنہری لفظوں پہ ہے، لیکن جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ زندگی گزارنے کے قانون کیا ہیں، یہ ان سے سیکھنا۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بھائی مثال کے طور پر کسی نے پوچھا کہ بھائی مجھے صحت مند رہنا ہے، تو صحت مند رہنے کا قانون کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحت مند رہنے کا سادہ سا قانون یہ ہے، جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ میں جگہ ہو تو ہاتھ روک لو۔ اچھا یہ اس میں صحت مندی کا راز کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بات اور جگہوں پہ ارشاد فرمایا کہ ساری بیماریاں انسان کی شکم سے ہی نکلنی ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کو سنبھال لیا، اس کو سنبھالنے کے لیے کیا کروں؟ ایک، جب تک بھوک نہیں لگی کھاؤ نہیں، اچھی بھوک لگنے لگے پھر کھاؤ۔ دو، کھانے بیٹھے ہو تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے اٹھ جاؤ، بس فول نہ کرو اپنے آپ۔ اور جس نے بعد میں میٹھا کھانا ہو تو تھوڑا سا اور کم کھائے، کہ پھر میٹھے کا نہیں پتا وہ کتنا کھا لے گا۔ اور اگر اس نے کہیں کولڈ ڈرنک بھی لینی ہو تو پھر تو الحفیظ الامان، پھر تو اللہ ہی مان رکھے کہ کیا کرے۔ تو بھائی تھوڑا سا خیال کر لو۔ امام فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں یہ راز ہے تمہاری صحت کا۔ چلو یہ ایک بات پتہ چل گئی۔ اچھا آپ ڈاکٹروں سے پوچھو، ہر ڈاکٹر جو اس تجربے کار ہوتے ہیں انہوں نے اپنا اپنا ایک راستہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا میں ابھی کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا، ایک نے کہا کہ بھئی اگر آپ ایک چھوٹا سا کام کر لیں نا آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ اچھا وہ چھوٹا سا کام کیا ہے؟ کہنے لگا بھئی آپ صبح کو اٹھ کے ہلکا سا گرم پانی پی لیں اور اس کے بعد 15-20 منٹ تک کچھ نہ کھائیں کچھ نہ پئیں، تو ایک گلاس گرم پانی پی لیں صبح اٹھ کے، اس کے بعد 15-20 منٹ تک کچھ نہ کھائیں، کہ اس سے آپ صحت مند رہیں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم باقی کتنا صحت مند رہے گا۔ ایک دفعہ میں نے کہیں سن لیا تھا، میں نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، میرے اوپر تو بہت اچھا اثر ہوا تھا، پھر میں کر نہیں سکا۔ وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ نہار منہ 8 گلاس پانی پئیں، نہار منہ 8 گلاس۔ نہار منہ کا مطلب کیا ان بچوں کو شاید نہ پتا ہو، یعنی ابھی کچھ نہیں کھایا،
بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ پر صحیح 8 گلاس پانی پینا. تو 8 گلاس پانی پینا آسان ہے کہ خالی پیٹ کے اوپر؟ بہرحال وہ میں نے شروع کر دیا. میں نے دیکھا کہ خود بخود اچھا اس کے بعد آپ نے تقریباً آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا, آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا. میں نے دیکھا میری باڈی ایسا لگ رہا تھا مجھے جیسے واقعاً ریسیٹ ہو جائے گی, مجھے لگنے لگا تھا. لیکن میں نہیں کر سکا, میں ٹریولنگ کرتا تھا, پھر میں کسی اور جگہ پھنس جاتا تو میں سوچتا تھا 8 گلاس پی لوں گا تو مجھے اتنی دفعہ جانا پڑے گا کہ میں میزبان کو تنگ کروں گا, تو پھر میں نے نہیں پیا تھا. تو یہ ہے, اس میں مختلف راز ہوتے ہیں, لوگ بولتے رہتے ہیں, کوئی یہ بولتا ہے کوئی یہ بولتا ہے. بھئی یہ ہو گیا جسم اور یہ ہو گئی آپ کی باڈی. میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, زندگی تو جسم اور باڈی نہیں ہوتی نا, اور بھی تو بہت کچھ ہوتی. اس کا راز کیا ہے؟ سب سے اہم کام یہ ہے. مجھے مولانا تشریف فرما, ان کے سامنے میں کیا عرض کروں, مجھے 40 سال ہو گئے طالب علم بنے, نہیں 42 سال 42 ایئرز ہو گئے طالب علم بنے. اگر مجھ سے کوئی یہ کہنا مولانا اگر آپ کو دوبارہ کوئی 17-18 سال کا کر دے, خدا نہ کرے دوبارہ دنیا جھیلنے کے لیے نہیں ہے میں جا سکتا, لیکن اگر کوئی کر دے کہ دوبارہ قوم پہنچ جائیں تو کیا سیکھیں گے, تو میں یہ سیکھوں گا. میں کہوں گا میں پوری روایتوں میں چھانوں گا زندگی گزارنے کے قانون کیا ہیں. اب میں ایک قانون آپ کی خدمت میں مولا امیر المومنین سے عرض کرتا ہوں, اور ایک قانون اپنے 8ویں امام مظلوم سے عرض کروں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی آل محمد وعجل فرجهم. ایک قانون مولا امیر المومنین سے, بہت عجیب قانون ہے. بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں سلیکٹ کر رہا ہوں بار بار. ایک قانون امام سے, امام نے کیا فرمایا, جس چیز کو تم دنیا کی جو چیز اللہ کی خاطر چھوڑو گے, اللہ اس سے بہتر تمہیں دنیا میں ہی نصیب کر دے گا. ہاں, اس سے بہتر امام نے فرمایا تمہیں دنیا میں نصیب کرے گا. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی آل محمد. بس ہم فرض کریں, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی یہ ایک حرام کا راستہ ہے, اس سے تمہیں عزت ملے گی, شہرت ملے گی. صحیح ہے, کام غلط ہے. اب مجھے پتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا شاید مجھے شہرت مل جائے گی, کام غلط ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دینا. جب میں اللہ کی خاطر چھوڑوں گا, امام کیا فرما رہے ہیں, امام فرما رہے ہیں تمہیں دنیا کی شہرت خدا دے یا نہ دے, تمہیں اس سے بڑھ کر کوئی شہرت خدا دے دے گا. یہ دنیا تو چھوٹی سی ہے, 50-60 سال 70 سال, اور اس کی شہرت بھی کیا ہوتی ہے, جو آدمی آج مشہور ہوتا ہے کل اس کی چھوٹی سی کسی کوئی بات لوگوں کو پتہ چلتی ہے, اتنی گالیاں دیتے ہیں پر اس کو. یہ اس کی شہرت کا کیا حساب کروں, اس کے احترام کو کیا کروں. ابھی مر جاؤں گا پھر لوگ کیا کریں گے, صرف کہیں گے اچھا مر گیا, چلو اچھا ہو, ختم ہو گیا. یہ ہوگا. امام فرمانے تم دنیا میں کوئی چیز, تم غلط راستے سے کوئی چیز دے رہا ہے, خدا کی خاطر چھوڑ دو. جب تم نے چھوڑا اب تم دیکھو خدا تمہیں کیا دیتا ہے, اس سے کہیں بڑھ کر دے گا. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کی مثالیں عرض کی نا, آپ کہیں گے مولانا دنیا تو چلی جائے گی نا. ایک تو کہ دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ عرض کر دوں, جن لوگوں نے اللہ کی خاطر دنیا چھوڑی تھی, خدا نے بعض اوقات ان کو دنیا میں ہی وہ شہرت دی ہے کہ آپ حساب نہیں کر پائیں گے. میری زندگی میں جو سب سے بڑی مثال ہے خود آیت اللہ خمینی کی مثال, خود یہ جو شہید ہونے والے رہبر معظم ہیں ان کی مثال. ان لوگوں نے اپنے آپ کو قربان کیا, جوانی سے لے کر وہ ادھیڑ عمر آنے تک ختم کر دیا اپنے آپ. اللہ نے عزت دی یا نہیں دی؟ دیکھو کہ کیسی عزت دی. یہ خدا کا نظام ہے. آپ کہیں گے مولانا عزت چھوڑیں, بتائیں پیسہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ ہاں بیٹا ویسا بھی مل جاتا ہے, وہ بھی مل جاتا ہے. صرف ایک کام ہے, پیسے کی لالچ میں نہیں دینا, اللہ کی خاطر دے دینا, پھر خدا وہ بھی دے دیتا. اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس عمر میں کہ کیا چھوڑوں اللہ کے لیے تاکہ خدا مجھے بڑھا کے دے,
اب میں گزر گیا اس سے کہ میں کوئی گاڑی چھوڑوں گا، پتہ نہیں گھر چھوڑوں گا، پیسہ چھوڑوں گا، شہرت چھوڑوں گا، اس کو جو اب میں ایک اور چیز چھوڑوں گا اللہ کے خاطر، وہ کیا؟ اپنا سکون۔ کیوں؟ مجھے اب سب سے زیادہ سکون چاہیے، سکون چاہیے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کے لیے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کہ بھائی جو سب سے زیادہ چاہیے تھا وہ دل کو سکون و اطمینان تھا۔ یہ جو اللہ کے انبیاء بعض اوقات خدا سے کہتے تھے لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کیوں کہتے تھے؟ یہ بات ہی کچھ اور تھی۔ ہر ایک کا سکون اپنے لیول کا ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی اس مقام و منصب کے بعد لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ تو یہ اب ایک اور چیز ہے، یہ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہوگا کہ آپ کچھ اللہ کی راہ میں پریشانی لے لیں، اللہ کی راہ میں پریشانی اٹھا لیں۔ کیا مطلب؟ گناہ کرتا تو لگ رہا تھا کہ چین ہوگا، سکون ہوگا، گناہ مت کرو، خدا سکون دے گا۔ مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اچھا ہے سمر ہے، یہ مثال بہت اچھی لگے گی آپ کو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ بھائی یہ سمر ہے نا، بہت معذرت چاہتا ہوں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں یہ پردہ کرتی ہیں۔ سمر میں پردہ کرنا آسان ہے؟ مشکل ہے۔ یہ تو پھر مونٹریال ہے، میرے خیال میں مونٹریال نہیں ہو نا، مونٹریال ہے، یہاں ویدر اچھا ہوتا ہے۔ ابھی سوچو 48 ڈگری میں ہم کہتے ہیں خواتین پردہ کریں، 48۔ کربلا میں دیکھا، تپتی دھوپ میں کالی سیاہ چادر پہن کے پردہ کر رہی ہے، صحیح؟ یہ کیا قربان کر رہی ہے؟ اپنے جسم کا سارا آرام، جسم کا سکون سب قربان کر رہی ہے۔ اللہ نے کیا دینا ہے؟ وہ اطمینان دینا ہے جو کسی کو نہیں ملنا۔ یہ جو خاتون، ہماری بہن، بچی، کوئی بھی اگر 48 ڈگری میں اپنے جسم کو پسینوں میں غرق کر رہی ہے، اس کو خدا وہ آرام دے گا جو ہمیں سینٹرل ایسیز میں نہیں نصیب ہونے والا ہے۔ آیت اللہ بہاؤدینی ایک بہت بڑے عارف تھے، اور جو کراچی میں آیت اللہ بہاؤدینی ہوتے تھے ان کے تایا، تو ایک دفعہ ان سے کچھ خواتین ملنے گئیں، سخت گرمی میں، پسینوں میں شرابور، چادریں اوڑی ہوئی ٹائٹ۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر میرے لیے ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ آپ کا ایک ایک آنسو برزخ کی زندگی میں سورج سے زیادہ چمکدار ہے۔ پسینے کا ایک ایک قطرہ سورج سے زیادہ چمکدار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پسینہ آپ نے اللہ کی راہ میں بہایا۔ تو یہ خدا کا نظام ہے، یہ مولا کی روایت عرض کر دی۔ اب میں آپ کو مولا 8ویں امام کی عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جیسے میں نے کہا نا بھائی، اس وقت ہمیں کیا چاہیے زندگی میں؟ سکون چاہیے، سب سے بڑی بات، سب سے اہم کام۔ ابھی آپ لوگوں کو کچھ اور لگ رہا ہوگا، تھوڑے عرصے کے بعد سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصل میں یہ چاہیے تھا۔ صحیح ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتے۔ اگر ابھی میں پریکٹیکل لائف میں ہوں، کیریئر ڈیولپ کر رہا ہوں، اور یہ ہے وہ ہے، صحیح ہے، تو میرے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی عرض کروں، سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور دین کو بیلنس کیسے کرنا ہے، سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ آپ نے اگر اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا، دیکھو الحمدللہ آپ لوگ دیندار لوگ ہو، اگر آپ دیندار نہ ہوتے تو بھئی ورکنگ ڈیز میں اس وقت میں آپ یہاں ہو کیوں؟ دیندار ہو تو یہاں پر ہو نا۔ اب آپ دیندار ہو، دوسری طرف سے دنیا میں رہنا یا نہیں رہنا؟ دنیا میں بھی رہنا۔ اب امام سے ہم پوچھتے ہیں مولا یہ دین اور دنیا کا بیلنس ہوتا کیسے ہے؟ میں یہ قوانین کی بات کر رہا ہوں، ہمیں یہ اہل بیت سے پوچھنا چاہیے۔ اب مولا کے 2 فرامین میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پہلے سے میں کاپی کر کے رکھے ہوئے بیٹھا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا وقت لگ جائے۔ اس میں 2 فرامین عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی آل محمد، یا
اللہ صلی علی آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ روایت ہمارے پاس مولا آٹھویں سرکار سے ہے۔ امام نے فرمایا کان نقش خاتم عیسیٰ حرفین، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش دو جملے تھے، اشتقہما من الانجیل، یہ دونوں جملے انجیل میں آئے تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کے اوپر لکھوا لیا تھا۔ یہ قدیم زمانے میں رسم تھی، ابھی دیکھیں ہمارے پاس بھی انگوٹھیاں ہوتی ہیں پرانے زمانے کی یاد میں ہم نے اس پہ لکھوایا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو وہ لوگ کرتے تھے۔ ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں، آپ کے ذہن میں رہے، اچھا ہے۔ یہ جو ہم نے لکھوایا ہوتا ہے نا، اس کو ہم یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو لکھواتے تھے وہ اس کا مرر امیج ہوتی تھی، وہ یہ مرر امیج ہوتی تھی۔ اور وہ کیوں ہوتی تھی؟ جب ان کو کسی لیٹر کو اسٹیمپ کرنا ہوتا تھا تو اس انگوٹھی کے اوپر ذرا سی انک لگاتے تھے اور اس کو نیچے اسٹیمپ کر دیتے تھے، تو یہ جو مرر امیج یہاں پہ نظر آتی تھی وہ پیپر کے اوپر اسٹریٹ امیج آ جائے گی، صحیح؟ تو وہ جو پرنٹ ہوتا تھا، انگوٹھی لگتی تھی، یہ آج کے زمانے کے جیسے سگنیچر تھا، آج کے زمانے کا جیسے سگنیچر کی طرح کام کرتی تھی، اور یہ اس طریقے سے بنتی تھی۔ تو ابھی تک بھی رسم ہے کہ، اور اب تو ظاہر وہ ٹائم گزر گیا کہ مراجع تقلید اپنے نام کی پرنٹ انگوٹھی نکلواتے ہیں اور وہ مرر امیج ہوتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جب مرجع تقلید رسید دیتے تھے، مثلا کوئی فتویٰ دیتے تھے، اس کے نیچے اسٹیمپ لگاتے تھے، اپنی اسٹیمپ، اور جب مرجع تقلید کا انتقال ہوتا تھا تو ان کی اسٹیمپ توڑ دی جاتی تھی کہ بس اب یہاں سے معاملہ ختم ہو گیا۔ صرف بات سے بات نکل رہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، امام کے جو 4 نائب تھے ان میں سے ایک نائب کی اسٹیمپ سید حسن کے پاس تھی، شہید سید حسن نصر اللہ کے پاس۔ ہاں، وہ ان کو لبنان کے ایک بہت معتبر آدمی تھا، اس نے دی تھی۔ پھر اس آدمی نے وہ مختلف جگہوں پہ بھجوا کر اس کی کاربن ڈیٹنگ وغیرہ بھی کروائی تھی، تو اس زمانے کی ہے بھی یا نہیں ہے، تو انہی کی تھی۔ اور پھر بعد میں معلوم ہوا تھا کہ ان کا نقش تھا بھی وہی۔ پھر وہ سید حسن نے وہ انگوٹھی رہبر شہید کو ہدیہ کر دی تھی، رہبر شہید نے وہ انگوٹھی مولا آٹھویں امام کے میوزیم میں رکھوا دی تھی۔ تو یہ انگوٹھیوں کا معاملہ بڑا عجیب رہتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ ہماری انگوٹھیوں کا کوئی حساب نہیں ہے، چونکہ نہ یہ مرر امیج ہے کہ اسٹیمپ کروں گا، کچھ نہیں، صرف یہ ایسی دیکھنے کے لیے، لیکن اپنے دل کو ذرا تسلی دینے کے لیے۔ تو مختلف چیزیں اس میں انسان لکھوا سکتا ہے، کبھی لیزر سے، کبھی ہاتھ سے بھی لکھتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ کان نقش و خاتم عیسیٰ علیہ السلام حرفین، 2 جملے تھے، اشتقہما من الانجیل، ان دونوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل سے لیا تھا۔ ضروری نہیں کہ وہ عربی میں تھی، ممکن ہے کسی اور لینگویج میں، موسٹ پروبیبلی ہیبریو میں، کسی اور لینگویج میں ہوگی۔ طوبی لعبد ذکر اللہ من اجلہ، خوش نصیب ہے وہ شخص کہ اللہ کا ذکر اس کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ اللہ، کیا مطلب ہے صاحب؟ مطلب یہ ہے آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ خدا کا ذکر لوگ کریں آپ کو دیکھ کر، آپ کا کردار ایسا بن گیا کہ لوگ کہیں واہ سبحان اللہ، یہ کتنا اچھا آدمی ہے۔ یہ بات ہے۔ امام نے فرمایا تمہاری خوش قسمتی کیا ہے؟ طوبی لعبد ذکر اللہ من اجلہ وویل لعبد نسی اللہ من اجلہ، اور بدبخت وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے اللہ بھلا دیا جائے۔ ہاں، کوئی ایسا کام کیا اس نے کہ لوگ خدا سے دور ہو گئے، یہ بدبختی ہے۔ آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، ہماری وجہ سے لوگ خدا سے نزدیک آئیں گے یا خدا سے دور جائیں گے۔ میں ایک مثال اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں، لوگوں کو مولویوں کی برائی سن کے بڑا مزہ آتا ہے، تو میں اپنی برائی سنا دیتا ہوں آپ کو، اپنے جیسوں کی۔ مثلا درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر، صلی علی محمد وعلی محمد پر۔ لوگوں کا نام لوں تو لوگ بعد میں لڑتے ہیں، مولانا آپ ہماری برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں چلو میں اپنی کروں، ختم ہو گیا۔ فرض کرو میرے جیسا کوئی مولوی بیٹھا ہو
کوئی کام ایسا کرے لوگوں کا دین پہ سے ایمان ہی اٹھ جائے. بھائی لوگ کہتے تھے بھائی ایک مولانا ہے وہ ذاکر اہل بیت بھی ہیں، چلو یہ ہوگا وہ ہوگا، اس نے مجھے کوئی امانت دی، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں نے امانت میں خیانت کر دی. اب کیا ہوا؟ اب یہ کہے گا اب آئندہ سے میں ذاکر اہل بیت پہ بھی نعوذ باللہ تعالی اطمینان نہیں ہے مجھے. بہت بدبختی آ گئی، بہت بدبختی آ گئی. آپ اپنی ساری زندگی یہ بات دیکھتے رہنا، میری وجہ سے لوگ اللہ کے نزدیک آ رہے ہیں. آپ کہیں گے مولانا یہ آپ جیسے لوگوں کا ہی کام ہوگا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. فرض کرو میں باپ ہوں، دیکھنے میں بڑا دیندار ہوں، سینٹرز میں لوگ میری دینداری کی تعریفیں کرتے ہیں، اور گھر میں چنگیز خان ہوں، ہلاکو خان ہوں، ہٹلر ہوں. تمہیں چلاکو خان سمجھ میں نہیں آئے گا، ہٹلر ہوں میں. صحیح ہے. اچھا اب جناب علی جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو سب کی جان نکل رہی ہوتی ہے مثلا، البتہ وہ جانیں بھی پاکستان جیسی جگہوں پہ تو نکلتی ہوں گی، یہاں تو وہ جان نکال دیں گے کسی نے بہت گڑبڑ کی. تو مثلا کیریکٹر کا اچھا بندہ نہیں ہے، لیکن سینٹر میں کیا مشہور ہے؟ بہت دیندار ہے بھائی، وہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتانا، اس کے بچے دین کے نزدیک آئیں گے؟ نہیں. اولاد اپنے والدین کی بے دینی کا بدلہ دین سے لیتی ہے. نعوذ باللہ میری وجہ سے میری ہی اولاد دین سے دور ہو گئی. اللہ، یہ کیا بدبختی کی. اب اس کے مقابلے میں کیا؟ اب ایک مثال میں دیتا ہوں، بہت عجیب یاد آ گئی. ٹائم کا خیال رکھوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. صاحب میں ایک دفعہ ایک مجلس پڑھنے کے لیے کسی نے کہا تھا تو میں گیا، اور میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ مغرب کے بعد تو مجلس ہے، تو میں مغرب کے وقت پہ پہنچنے کا مجھے لے جاؤ. وہ لے گئے مجھے مغرب کے وقت پہ. میں نے کہا مغرب کے بعد مجلس شروع کرو. کہنے مغرب کے بعد 2 گھنٹے بعد. ارے میں نے کہا بندے خدا، جب 2 گھنٹے بعد تھی تو مجھے کیوں بولا تھا کہ مغرب کے وقت؟ میں سمجھا ابھی ہے. تو کہنے کہا اچھا آپ بیٹھیں. اب وہ جب بیٹھنے کے لیے گھر لے کے گئے پتہ چلا لائٹ چلی گئی. میں نے کہا لو بھائی آج تو لگ رہا ہے جیسے پورا بندوبست ہے کہ میں نے چلانا ہے. میں ڈرتا رہا کہ کیا ہوگا. پھر اس نے دیکھا میرا موڈ خراب ہو گیا تو اس نے کہا ورنہ آپ کو میں بتاؤں آپ مجلس کس کی پڑھنے آئے. اب میں موڈ اتنا خراب تھا کہ میں کیا بولتا، لیکن میں نے کہا جاؤ چلو بتاؤ. پھر اس نے اپنی والدہ کی کچھ باتیں بتائیں تو میں اللہ کا شکر کرنے لگا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ موقع نصیب کر دیا. یہ خاتون اتنی پرہیزگار تھی، اللہ اکبر. ان خاتون کو بہت سارے واقعات ہیں ان کے، میں ابھی آپ کو وقت بچاتا ہوں. کم سے کم میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس بندے خدا نے مجھ سے کہا، وہ بندے خدا کسی ایک ایئر لائن میں کام کرتا تھا، اس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا سعودی عرب میں. وہ گئی ہوئی تھیں عمرے وغیرہ کے لیے، وہیں پہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، جدہ ہاسپٹل لے کے گئے، تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا. تو یہ ایئر لائن میں تھا، تو یہ اپنی اس ایئر لائن کے جہاز سے وہاں پہ گیا، اپنی والدہ کے جنازے کو لے کر پاکستان آ گیا، اور پاکستان میں لا کر اس نے امانتاً دفنا دی، کیونکہ والدہ نے کہا تھا بیٹا مجھے کربلا میں دفنانا. اس زمانے میں ایران عراق جنگ ہو رہی تھی، یہ لے کے نہیں جا سکتا تھا، تو اس نے امانتاً دفنا دی. 2 سال کے بعد جنگ ختم ہو گئی. اس نے فوراً وہاں کانٹیکٹ کیا کہ مجھے ماں کا جنازہ لے کے آنا ہے. انہوں نے الاؤ کیا، بس یہ ہوا وہ ہوا. تو کہنے لگا اب ہمیں قبر کھودنی تھی. تو کہنے لگا سب مجھے کہہ رہے تھے دیکھو 2 سال بعد قبر کھودتی ہے نا کچھ بچتا نہیں ہے. کہنے لگا میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر میری ماں کی لاش خراب ہوئی میں دین چھوڑ دوں گا. کہنے لگا لوگ مجھے کہنے لگا ایسی باتیں مت کرو. کہنے لگا نہیں، میں نے کہا میں کر چھوڑ دوں گا. کیوں؟ کہنے لگا میں نے اپنی ماں کو یا ذکر حسین میں دیکھا ہے یا خدا کی یاد میں دیکھا. صحیح، اگر ان کی قبر بھی نہیں بچ رہی میرا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، پھر میرا بیکار ہے کام کرنا، تو میں چھوڑ دوں گا. تو وہ کہنے لگا کہ مولانا جب قبر کھود رہی تھی تو اس کی ایئر لائن کا مینیجر اس کے ساتھ کھڑا تھا، وہ بھی دوسرے فرقے سے تھا. تو کہنے لگا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ قبر ہم نے کھودی، جب آ رہے تھے تو ہم نے باڈی کا ویٹ کیا تھا، فارمیلٹی ہوتی ہے، ویٹ ہوتی ہے باڈی کا. جب جدہ سے پاکستان لا رہے تھے
کہنے کہ جب پاکستان سے ہم کربلا لے جانے لگے تو پھر باڈی کا ویٹ کیا تھا، صرف 2 کلو کم ہوا تھا 2 سال میں. گوشت بھی یہ جو بلڈ ہے نا ہمارے یہاں، یہ بلڈ ہی 4 لیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی کم نہیں ہوا تھا 2 سال میں. اور اتنا کہنے لگا ان کی آنکھیں اتنی روشن تھیں کہ میرے برابر میں جو میرا مینیجر کھڑا تھا، کہنے لگا اگر تم مجھ سے کہتے نا کہ ابھی فوت ہوئی ہیں تو مجھے ماننا پڑ جاتا. وہ تو یہ کہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ 2 سال پہلے فوت ہوئی ہیں. اتنا صحیح تھا. اب یہ خاتون کہنے لگا، اب انہوں تھوڑا سا اور عرض کر دیتا ہوں، یہ بڑی عجیب بات تھی. کہنے لگا آغا صاحب ہم لے گئے وہاں پر، بہت مختصر کر رہا ہوں، کہنے لگا ہم وہاں پہ لے گئے، میں پیپر لے کر باہر نکلا لانچ کے کہ بھائی میں کس سے بات کروں، کوئی ہے ہی نہیں، عربی بول رہا ہے، میں انگلش بول رہا ہوں، کوئی سننے والا نہیں ہے. تو میں کہنے لگا میں گھبرا کے لانچ کے باہر نکلا. لانچ کے باہر نکلا تو ایک آدمی میرے پاس آیا ٹیکسی کے ساتھ. کہنے لگا کہ تم کیا جنازہ لائے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں جنازہ لایا ہوں. کہنے لگا پیپر دکھاؤ. اس نے پیپر دکھائے، وہ بھی اس نے ایسے ہی عربی جوڑ توڑ کر کے کہا یہ لائے ہو؟ نے کہا. اس نے پیپر ہاتھ میں لیے اور لانچ میں چلا گیا. اب یہ کہنے لگا، اب میں لانچ میں جانے لگا، اس نے روک لیا. کہنے لگا تم کہاں جا رہے ہو اندر؟ کہنے لگا میں نے کہا یہ میں نے کیا حماقت کی، میں پیپر اس کو دیے کیوں میں نے اجنبی آدمی کو، اور اب وہ جانے بھی نہیں دے رہا اندر. کہنے لگا تمہارے پاس کچھ آئی نہیں، تم تو ٹکٹ پہ آئے تھے، تم ٹکٹ پہ آئے باہر نکل گئے، ختم ہو گیا معاملہ، اب کیوں اندر آ رہے ہو؟ کہنے لگا میں اتنا اپنے آپ کو برا بھلا کہا کہ میں نے کیا ظلم کیا اپنے ساتھ، اب میں کیسے ان کو بتاؤں کہ میری ماں کا جنازہ اندر رکھا ہے. کہ اب میں سوچ رہا تھا، وہ اتنی دیر میں دیکھا وہ گاڑی کے اوپر جنازہ لے کے باہر آ گیا. تو کہا میری جان میں جان آئی. بھائی وہ باہر آیا، پھر کہنے لگا کربلا جانا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا تیز چلو، ایسا نہ ہو رات ہو جائے. کہنے لگا نہیں پرواہ نہیں کرو، میں صحیح اسپیڈ میں جا رہا ہوں، میں تمہارے سارے کام کراؤں گا. کہنا وہ کربلا میں انٹر ہوا، میں نے اس سے کہا سیدھا تم قبرستان لے کے جاؤ. کہنے لگا نہیں قبرستان نہیں جاتے، پہلے طواف کرتے، پہلے ادب کرتے ہیں، طواف کرتے. کہنے لگا اب وہ سارے آداب کر رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں کہ بھائی اندھیرا ہو جائے گا، پھر کون دفنائے گا وہاں پہ. کہنے لگا ہم قبرستان پہ پہنچے. اب وہ قبرستان ہے یا نجف تھا یا کربلا تھا، یہ میں ابھی گڑبڑ کر رہا ہوں، میں خود بھول گیا ہوں، بہت پہلے کی بات ہے. تو کہنے لگا وہاں پہنچے تو وہاں پہ قبرستان میں، اب اتنا بڑا قبرستان، نہ کوئی گورکن پتہ اس کو نہ کچھ، تو وہ سیدھا لے کے گیا ایک جگہ کے اوپر، وہاں پہ گورکن پہلے سے ہی قبر بنائے کھڑا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ قبر کس کے لیے کھودی ہوئی؟ کہنا تمہاری ماں کے لیے کھود دفنا ہو جاؤ. کہنے لگا یہ اس نے مجھ سے بات بھی نہیں کی کہ کتنے میں کھودے گا، کون سی قبر ہے، کتنے کی. کہنے لگا چھوڑ دو، یہ تمہاری ماں کے لیے دفنا ہو جاؤ. ٹیکسی ڈرائیور نے کہا. کہنے لگا میں عجیب حیران ہوا کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ لوگ. بہرحال کہنے لگا میں دفنانے کے لیے جب تیاری ہو گئی سارے، میں نیچے اترنے والا تھا، ایک سید میرے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ میں اتروں گا. کہنے لگا وہ اتنی پر ہیبت ان کی آواز تھی، اتنا ان کی شخصیت میں روب تھا، میں تو ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے. بسم اللہ. کہنے لگا اب وہ اتر گئے، اب وہ پڑھا رہے تھے تلقین. تو کہنے لگا بعد میں ذہن میں آیا کہ نیچے اترنے کی محرم ہونا ضروری تھا، یہ کون اترا ہے؟ تو کہنے لگا کوئی چانس ہی نہیں تھا، کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. تو کہنے لگا وہ نیچے اترے، انہوں نے تلقین پڑھائی، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر میں اوپر آئے، انہوں نے کہا کہ چلو بھائی مٹی ڈالو. تو مٹی ڈالنے لگے، مٹی ڈالنے لگے. کہنے لگا مٹی ڈالتے ڈالتے میرا دل بھر گیا اپنی ماں کو یاد کر کے. تو میں قبر پہ لیٹ کر رونے لگا کہ میں اب ماں کو دفنا کیا، میں نے یہ کیا. کہنے لگا میں 15-20 منٹ تک روتا رہا وہاں پہ قبر پہ. کہنے لگا اب جو میں نے اٹھ کے دیکھا، نہ سید، نہ گورکن، نہ ٹیکسی ڈرائیور، کوئی بھی نہیں، تب غائب. کہنے لگا میں 5 دن زیارت گاہ پہ رہا، 5 دن ہر ٹیکسی اسٹینڈ پہ جا کر اس کا حلیہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ بھائی وہ بغداد سے لایا تھا یہاں تک ٹیکسی، پیسہ بھی نہیں دیا میں نے اسے. کہنے کوئی نہیں ملا، اور مجھے اپنی ماں کو ایسی دفنا کے پاکستان آ گیا. اور صاحب شاید میں نے آپ سے عرض کیا تھا، نہیں کیا تھا، کہیں اور کہا ہوگا، ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں اب یہ نہیں ہوتا. نہیں، ابھی بھی ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ان خاتون کا واقعہ آپ کے دلوں میں خدا کی یاد نہیں لایا؟ یہ خوش قسمتی ہے. کوئی ایسی زندگی گزارو، ہم کہہ رہے ہیں خوش قسمت وہ بندہ ہے، ایسی زندگی گزارے اس کی وجہ سے لوگوں کو خدا یاد آئے، اور بدبخت وہ ہے جس کی وجہ سے لوگ خدا سے دور ہو جائے. بڑی مفہوم کی بات تھی، بہت مفہوم ہے اس کے اندر.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد وعجل فرجهم. تو ہم اور آپ یہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں بار بار اپنے آپ سے سوال کرتے رہیں کہ بھائی ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک روایت اور عرض کروں گا, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد یا اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یہ اب فرض کیجئے مجھے اپنی زندگی میں بیلنس کریٹ کرنا ہے, بیلنس کریٹ کرنا ہے, صحیح ہے. پتہ نہیں کتنے فارمولے لوگ دیتے ہیں, اتنے بجے اٹھو, یہ کرو, وہ کرو, پتہ نہیں کتنے ایڈوائزز پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر. آپ کبھی صرف کسی گروپ کے اندر اس کو شیئر وہ کر لیجئے, سبسکرپشن کر لیجئے, روزانہ آپ کو پتہ نہیں کتنے کنجیاں ملتی رہیں گی, یہ کر لو, وہ کر لو. اب ہم لوگ یہ سب چیزیں سنتے رہتے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا امام سے کیوں نہیں سیکھتے. کوئی ہمیں بولتا ہے ابراہم لنکن نے یہ کہا, کوئی بولتا ہے اس نے یہ کہا, اس نے, ان کی سن رہے ہیں جن کا اپنا دنیا آخرت کا نہیں پتا. کون تھے بھائی؟ تو اپنے امام سے کیوں نہیں سنتے ہو؟ اچھا پہلے کہتے تھے مولانا وہ عربی فارسی میں ہوتی ہیں, اب کون سا لینگویج کا بیریئر رہ گیا بھائی؟ کسی بھی زبان میں سن لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب تو جا کے سرچ کرو سب مل جائے گا. تو اب یہ تھوڑا سا انصاف دکھائے آدمی, ہر روز ایک روایت ضرور پڑھ لیا کر, ایک روایت ضرور پڑھ لیا کر, زندگی آسان ہو جائے گی. بہت سارے راز آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا, اگر آپ نے دلچسپی سے پڑھنا شروع کیا, ایک وقت آئے گا اس دن کی ہدایت آپ کو اس روایت میں ملے گی. ایک وقت آئے گا, یہ ہوگا آپ کے ساتھ, اس دن کی ہدایت آپ کو اس روایت میں ملے گی. پچھلے دن جو ہوا ہوگا اگلے دن کی روایت میں ریفلیکٹ ہوگا, یہ صحیح ہوا تھا, یہ غلط ہوا, یہ سب ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو پھر طلب کرنا ہے, مجھے ہدایت چاہیے, خدا ہدایت دینے والا. امام نے فرمایا, یہ روایت آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. امام نے فرمایا اجتہدوا ان یکون زمانکم 4 ساعات. کوشش کرو تمہاری زندگی 4 اوقات پہ تقسیم ہو جائے. اپنے روزانہ کے کام کو 4 وقتوں میں تقسیم کر لو, 4 وقتوں میں تقسیم کر لو. اب جو پہلا امام نے کہا, اچھا اب میں ایک بات سوچ رہا ہوں, اگر میں 24 گھنٹے کو 4 پہ تقسیم کروں تو ہر ایک کے لیے کتنے گھنٹے چاہیے؟ 6 گھنٹے. چلو الحمدللہ ابھی اتنی میتھمیٹکس بچوں کی بچ گئی ہے, ورنہ شاید ابھی بھی گوگل کھولتا اور دیکھتا کہ مثلا کتنے گھنٹے چاہیے. چلو ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین 6 گھنٹے چاہیے. پہلا پوائنٹ کیا ہے امام کا؟ بہت عجیب ہے. امام نے کہا کہ کوشش کرو کہ تمہارا وقت 4 وقتوں میں, 4 پیریڈز میں تقسیم ہو جائے. ساعۃ منہ لمناجات اللہ, ان میں سے ایک رکھو اللہ سے مناجات کے لیے, عبادات کے لیے. اللہ اکبر. میرا 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے ہے یہ؟ اس نے 4 کہا تو میں کہوں گا 6 ہونا چاہیے نا. ہمارا کتنا ہے مناجات خدا کے لیے؟ تو اس نے ابھی 6 کہا نا, 4 6 جو کہا, میں کہا ابھی تو ولی اللہ بیٹھا ہے. میں ڈر گیا. 6 گھنٹے مناجات کو دیتا. اللہ اکبر. بھائی ہمارا ایوریج 40 منٹ ہوگا شاید, 25-40 منٹ, وہ بھی وضو ملا کے, کم ہے یہ کم ہے. دیکھو ایک سادہ سا نسخہ عرض کر دیتا ہوں. خداوند متعال نے قرآن کریم میں کہا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, جو ایک نیکی کرے خدا اس کو 10 کا اجر دے دے گا. صحیح. گھنٹے کتنے ہیں؟ 24. 10% کتنا بنے گا؟ 2.4. کم سے کم اتنا اللہ کو دے دو. 2 + 2 4 کر دیا نا میں نے, یہ کر لو. 6 گھنٹے تو بہت ہو گیا.
2.5 گھنٹے دے دو اللہ. صحیح ہے. آپ کہیں گے مولانا 2.5 گھنٹے کافی ہوگا؟ نہیں، کافی نہیں ہوگا، یہ بیر منیمم ہوگا، یہ بیر منیمم ہوگا. جو لوگ واقعاً پلان کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ 2 گھنٹے صبح کو دیتے ہیں، باقی ٹکڑوں ٹکڑوں میں دیتے رہتے ہیں، آخر میں 6 پہنچا دیں گے. صحیح. جو کرتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی میں کوئی اتنا اوپر نہیں جا رہا، کم سے کم کیا کروں؟ میں تمہیں نسخہ بتا دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی کرے گا خدا 10 سے اس کی جزا دے گا. ایسا کر لو کہ کم سے کم 10% خدا کو دے دو، تاکہ اس کا 10 ٹائم خدا کرے تو 24 گھنٹے کا حساب تمہارا پورا ہو جائے گا اللہ کے سامنے. باقی وقت میں گناہ نہیں کرنا، ورنہ تو زیرو ہو جائے گا یہاں پہ. باقی وقت میں ٹھیک ہے اللہ کو یاد نہیں کرو، کم کو گناہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی آپ نے یہ کرنا ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں تو اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ رکھو اللہ سے مناجات کے لیے.